السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 67 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے 47ویں باب سے ذکر الہی کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ آئیے اسی باب کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر الہی کی فضیلت کے تعلق سے مزید کچھ باتیں ہم سنتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں پر رحمت الہیہ۔ آمش نے ابو صالح سے، انہوں نے جناب ابو ہریرہ سے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ایسے سیاح یعنی گھومنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو زمین میں سرگرم سفر رہتے ہیں۔ جب وہ کسی جماعت کو ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو دوسروں سے کہتے ہیں ادھر اپنی مطلوبہ چیز کی طرف آؤ، لہذا وہ سب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور انہیں آسمان تک گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، وہ تیری حمد، تیری بزرگی اور تیری تسبیح بیان کر رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ تیری تسبیح اور تمہید کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے اور زیادہ بھاگیں اور نفرت کریں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، نہیں۔ رب فرماتا ہے، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ اسے اور زیادہ چاہیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ان میں فلاں بن فلاں بھی تھا جو اپنی کسی ضرورت کے تحت وہاں آیا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کا ہم مجلس اور ہم نشیں بھی محروم نہیں رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے زبان سے ادا کیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر زبان سے ادا کیا اسے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہوتا مگر یہ کہ کوئی شخص اس سے زیادہ بار یہ کلمہ پڑھے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسا کوئی بندہ نہیں جو بہترین طریقے سے وضو کرے پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کے لیے جنت کے دروازے نہ کھول دیے جاتے ہوں، پھر وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ ذکر الہی کی فضیلت پر مشتمل 47واں باب مکمل ہوا۔ اب آئیے 48ویں باب کا آغاز کرتے ہیں جو نماز کے فضائل کے تعلق سے ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس باب کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں اور اسے اپنے دل کے نہا خانوں میں جگہ دیں اور عمر بھر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ فرمان الہی ہے، مفہوم تحقیق نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر لکھی ہوئی ہے، اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی، جو شخص انہیں باعظمت سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو انہیں ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو جنت میں داخل فرما دے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے کہ تم میں سے کسی ایک کے گھر کے ساتھ بہنے والی وسیع خوشگوار پانی کی نہر ہو، جس میں وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، جیسے پانی میل کچیل کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح 5 نمازیں بھی گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نمازیں اپنے وقتوں کے بیچ پائے جانے والے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، گویا کہ گناہ تھے ہی نہیں۔ بخاری و مسلم شریف اور دیگر اصحاب سنن وغیرہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ کہہ سنایا، گویا وہ اس کا کفارہ پوچھنا چاہتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، مفہوم اور قائم کر نماز دن کے دونوں اطراف میں، تو اس شخص نے عرض کی کہ کیا یہ میرے لیے ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہر اس امتی کے لیے ہے جس نے ایسا کام کیا ہو۔ نماز کی تاکید میں نبی کے ارشادات۔ مسند احمد اور مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، مجھ پر حد جاری فرمائیے۔
اس نے ایک یا دو مرتبہ یہ بات کہی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمایا۔ پھر نماز پڑھی گئی۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو فرمایا وہ آدمی کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تو نے مکمل وضو کر کے ہمارے ساتھ ابھی نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تو گناہوں سے ایسا پاک ہے جیسے تیری ماں نے تجھے جنا تھا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مفہوم: نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، اور آپ کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق عشاء اور فجر کی نماز کا ہے، وہ ان میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ تعالی سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے نمازیں برباد کی ہوں تو اللہ تعالی اس کی نیکیوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے فرمایا نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مکمل پاکیزگی کے ساتھ صحیح وقتوں میں ہمیشہ 5 نمازوں کو ادا کیا، قیامت کے دن نمازیں اس کے لیے نور اور حجت ہوں گی، اور جس نے انہیں ضائع کر دیا وہ فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالی نے توحید کے بعد نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل فرض نہیں فرمایا، اور اللہ تعالی نے پسندگی ہی کی وجہ سے فرشتوں کو اسی عبادت میں مصروف فرمایا ہے، لہذا ان میں سے کچھ رکوع میں، کچھ سجدہ میں، بعض قیام میں اور بعض قعود کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ حد کفر کے قریب ہو گیا، یعنی وہ ایمان سے نکلنے کے قریب ہو گیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی مضبوط رسی کو چھوڑ دیا اور دین کے ستون کو گرا دیا۔ جیسا اس شخص کو جو شہر کے قریب پہنچ جائے کہا جاتا ہے وہ شہر میں پہنچ گیا، داخل ہو گیا، اسی طرح اس حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے باہر نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جس نے بہترین وضو کیا پھر نماز کے ارادے سے نکلا وہ نماز میں ہے جب تک کہ وہ نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چلتا رہے۔ اس کے ایک قدم کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے بدلے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اقامت سنے تو اس کے لیے دیر کرنا مناسب نہیں، تم میں سے وہ زیادہ ثواب پاتا ہے جس کا گھر دور ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا زیادہ قدم چلنے کی وجہ سے اسے یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی کی عبادت سے افضل کوئی عمل نہیں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کا قرب جلد حاصل ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، آج کے درس میں
فضائل نماز کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہمیں ان تمام باتوں کو دل کے نہاد خانوں میں جگہ دینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔